السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو فرسٹ ثانیہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر۔ عزت و ذلت دینے کی والی ذات صرف اللہ کی ہوتی ہے، اینڈ شکر الحمدللہ کہ ہمیشہ سے ہی میرے اللہ نے مجھ پر اپنے رحمت کے سائے رکھے اور انشاءاللہ آگے بھی رکھیں گے۔ بس آپ جیسے بہت ہی پیارے سے ریٹرز کا ساتھ ہونا چاہیے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے میرے پاس۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں ہماری آج والے ایپیسوڈ کو، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے، لیکن آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا ناول۔ اور آپ یہ پورے کا پورا ناول بہت ہی آسانی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہو گیا، اب چلو واپس۔ دماغ خراب کر دیا میرا۔ ایک تو ایسا ماحول، اوپر سے میری بیوی کا پرانا عاشق، دل تو کرتا ہے جان لے لو اس کی، لیکن کیا کروں؟ میری کزن کا شوہر بھی تو ہے بیچارہ، وہ تو بیوہ ہو جائے گی۔ ارحم کی بات کو سنتی اس کی آنکھیں گہری ہو گئی کہ کسی کی جان لینا کیا اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے؟ کھڑی کیا ہو، تم سے ہی کچھ کہہ رہا ہوں کہ جانا ہے ہم نے واپس گھر، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ صنم کو خاموش دیکھے ایک مرتبہ پھر سے ارحم نے اپنی بات کو رپیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن امی اور آنٹی سے ملنے دے، پھر چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ اس پر ہلکی سی یہاں سے جانا نہ چاہتی تھی، لیکن ارحم کوئی تماشا نہ کر دے یہاں پر، اسی وجہ سے اس نے ارحم کی بات کو مانے جانے کا کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، باہر ویٹ کر رہا ہوں میں، کہہ ارحم وہاں سے چلا گیا، اور صنم اپنی ماں کے گلے مضبوطی سے لگتی اور ساتھ ہی نازیہ بیگم کو گلے لگائے خدا حافظ کہے وہاں سے باہر جانے لگی۔ تنزیلہ بیگم نے اسی وجہ سے اسے روکنا نہ چاہا، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ضرور ارحم نے ہی اسے جانے کا کہا ہے۔ لیکن تبھی ان کے دماغ میں کچھ آیا، اور وہ تیزی سے اٹھتی، کمرے میں جا کر کچھ ہاتھ میں پکڑے واپس سے باہر آتی، صنم کو آواز لگائی۔ تنزیلہ بیگم کی آواز کو سنے صنم وہیں پر ہی رکتی، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو تنزیلہ بیگم اس کے قریب آتی، وہی تحفہ جو رمشا نے صنم کو دیا تھا پکڑا دیا۔ بیٹا، یہ تم اپنے پاس رکھنا سنبھال کر۔ اس تحفے کو دیکھ کر صنم مزید دکھی ہو گئی، اسے یاد آ گئی رمشا کے ساتھ آخری مرتبہ کی گئی باتیں۔ ماس جو کہ مسلسل صنم کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور فائقہ کو یہ حرکت بے حد بری لگ رہی تھی، کیونکہ ماس کی نظریں صنم پر پڑتی اسے کیسے برداشت ہو پاتی۔ اسی وجہ سے جب وہ فائقہ کو اگنور کرتی اس کے قریب سے گزرنے لگی، فائقہ خود صنم کو بازو سے پکڑے روکتی۔ صنم، کیا بات ہے تمہاری؟ تو قسمت ہی کھل گئی جو میرے کزن نے تم سے شادی کر لی۔ بھی واہ، ورنہ جانتی بھی ہو کہ ارحم کی نظر میں کسی بھی لڑکی کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن تم نے نہ جانے کون سا جادو کر دیا اس پر، جو سیدھا عزت ہی بنا لیا اس نے تمہیں۔ صنم نفرت زدہ نظروں سے فائقہ کی طرف دیکھتی اس کی باتوں کو سننے لگی کہ کس قسم کی لڑکی ہے، کیسے وہ اس سے بات کر سکتی ہے، جبکہ اس کی زندگی برباد بھی اسی باعث ہی ہوئی۔ فائقہ غور سے اس کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، اور ہم نے اتنا مہنگا سوٹ بھی اسے دلوا دیا۔ لیکن جب اس کی نظر صنم کے ہونٹ پر اور گردن پر ارحم کے دیے برے زخموں کے نشانات پر پڑی تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ صنم کا دوپٹہ پیچھے کو ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ فائقہ کی اس کے زخموں پر نظر پڑ گئی۔ یہ کیسے نشانات ہیں؟ کیا کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ؟ اس کے ہونٹ کو ٹچ کرتی وہ حیران ہوئے پوچھنے لگی۔
فائقہ بھی انجان تھی کہ اس کا کزن کس قسم کا انسان ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے صرف ارحم کے بارے میں ہی سوچتے اور کہتی تھی کہ وہ بے حد روڈ قسم کا انسان ہے، لیکن وہ اس قسم کا بھی نکلے گا یہ تو وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ کچھ نہیں، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ صنم کانپ اٹھی یہ سوچ کر کہ کیا جواب دے اب وہ اسے، کیونکہ ارحم کی برائی کرنا اس پر بھاری پڑنے کے مترادف تھا۔ کیا ہوا، شرما رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ارحم کو جیسا میں سوچتی تھی وہ تو ویسا بالکل بھی نہ نکلا، بلکہ کافی رومانٹک قسم کا انسان ہے۔ ان 2 دنوں میں اتنے نشانات تمہارے وجود پر۔ زبردستی وہ صنم کی بازو کو پکڑے۔ چھوڑو مجھے، اگر اتنا ہی پسند تھا تو خود کیوں نہیں کر لی اس جیسے پاگل انسان سے شادی؟ تمہاری وجہ سے میں اس حالت میں ہوں۔ روز میرے ساتھ نہ جانے کتنی مرتبہ زبردستی کی جاتی ہے، لیکن تمہیں اس بات سے کہاں فرق پڑے گا، کیونکہ تم دونوں ایک جیسے ہی جو ہو۔ ماں صنم کو یوں اپنے غصے میں ہونے کے باعث ارحم کی حقیقت بتانے پر وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا یہ جو ابھی بولی وہ سچ ہے، یا بھی وہ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے؟ لیکن فائقہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے تھوڑا بہت صنم کی بات پہ یقین آ چکا تھا۔ بچپن سے جانتی تھی وہ ارحم کو کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو پھر شاید صنم کے ساتھ واقعی میں وہ زبردستی کرتا ہو۔ صنم ایک نظر ماس پر ڈالے غصے سے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ یہاں پر وہ ماس کے اس پر بھروسہ نہ کرنے کے باعث ہی تو پہنچی تھی۔ ارحم جو کہ فون پر بات کر رہا تھا صنم کو دیکھ فون کو کٹ کرتا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ملازم نہیں ہو تمہارا؟ کب سے انتظار کیے جا رہا تھا میں۔ ارحم کی بات کا بنا جواب دیے وہ غصے سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کی باتوں سے اور فائقہ کی حرکتوں سے وہ بے حد غصہ ہو چکی تھی۔ خود کو وہ کیا سمجھنے لگی تھی جو صرف اور صرف ارحم کے مطابق ہی زندگی گزارے گی۔ ارحم صنم کو غصے میں دیکھ عجیب طریقے سے اسے دیکھتا خود بھی گاڑی میں بیٹھ اسے چلائے جانے لگا۔ فائقہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن بار بار اسے صنم کی باتیں کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چلی جا رہی تھی کہ ارحم صنم کے ساتھ اتنی مرتبہ زبردستی کر چکا ہے۔ جیسا وہ ارحم کو سوچتی تھی وہ تو اس سے بالکل الگ نکلا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتی وہ تکیے پر سر رکھے سیدھا لیٹی اس کے متعلق سوچنے لگی، لیکن تبھی اس کے ساتھ بے حد عجیب ہوا۔ اس کی نظروں کے سامنے جو وہ سوچ رہی تھی وہی سینز بنتے چلنا شروع ہو گئے کہ ارحم کیسے صنم کے ساتھ رومانس کرتا ہوگا، کیونکہ اس کی یہی سوچ تھی کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، اسے رومانس ہی کہا جاتا ہے۔ سب سینز خود ہی امیجن کرتی بے چین سی ہوتی اپنی ٹانگوں کو ہلانا چلانا شروع ہو گئی۔ کئی مرتبہ اس کے دماغ میں یہ بات بھی آنا شروع ہو گئی کہ ماس اس کے ساتھ زبردستی ہی کر لے، بس کسی نہ کسی طریقے اس کے قریب آ جائے۔ نہ جانے فائقہ کی یہ سب مذاق تھا، لیکن جس پر بیتی جاتی ہے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا دردناک ہوتا ہے۔ لیکن اس قسم کی لڑکی خود وہ سب کچھ کروانے کی خواہش مند ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے اپنے سامنے ارحم کو صنم کو اپنی شدت دل اٹھاتا دکھائی دے رہا تھا، ویسے ویسے وہ خود تیز تیز سانسیں لیتی اپنے سینے پر قمیض کے اوپر سے ہاتھ کو پھیرتی۔ اس کے منہ سے خود بخود یہی الفاظات نکلنے لگے کہ کاش صنم کی جگہ میں وہاں پر ہوں۔ آج پہلی مرتبہ اس نے ارحم کے بارے میں اس قسم کے الفاظات استعمال کیے۔ پہلی مرتبہ اسے صنم کی جگہ ارحم کی بیوی خود کو بنانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن شاید یہ بھاوناؤں میں بہنے کے باعث کہا تھا یا واقعی میں اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اس کی آہیں تیزی اختیار کر رہی تھی، جس کے باعث وہ برے طریقے سے اپنی ٹانگوں کو ہلانا جلانا شروع
چکی تھی، جس کے باعث بیٹھ کے پیچھے چادر اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ معاذ جو کہ کھانا لینے کی خاطر باہر گیا ہوا تھا، جو واپس کر آیا تو فائقہ کو باہر نہ پا کر یہ کہاں پر گئی، کیا اس نے کھانا نہیں کھانا؟ فائقہ کو ڈھونڈنے کی خاطر وہ سیدھا کمرے کی طرف گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور کمرے میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب اسے کمرے کے دروازے کو کھولنا فائقہ کو آواز لگانے ہی والا تھا، اس سے پہلے ہی اس کی نظر فائقہ پر پڑی، جو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر پھیرنے میں مصروف تھی اور ٹانگوں کو بھی جانے سے ہلائی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولے گا، اور یہ برے کو برا ناول بھی آپ بہت ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔